تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. جس دہر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. باپ کی خواہش تھی بیٹا انجینئر بنے، مگر وہ وطن کی خدمت کا جذبہ رکھتا تھا. ماں سر پہ سہرا دیکھنا چاہتی تھی، مگر بیٹے سید جنید ارشد نے سر پر شہادت کا تاج سجا لیا. اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. آپریشن رد الفساد میں کیپٹن سید جنید ارشد نے جامع شہادت نوش کر کے ہمیں پھر سے یاد کرا دیا کہ دنیا کی بہترین عسکری قوت پاک فوج وطن عزیز پر گندی نظر رکھنے والے کا مقابلہ کرنا خوب جانتی ہے، اور ملک و قوم کی خاطر تن من دھن قربان کرنا بھی. کیپٹن جنید 4 مئی 1991 کو پیدا ہوا. اس نے اپنی ابتدائی تعلیم 7th کلاس تک مختلف آرمی پبلک اسکول میں حاصل کی. اس کے بعد 8th کلاس سے FSC تک ملٹری کالج جیلے میں اس نے تعلیم حاصل کی. وہ بڑا شائننگ سٹار تھا، پڑھائی میں بہت اچھا. FSC کے بعد ہی جوائنڈ پاکستان آرمی، اور وہاں پہ بھی اس کی پرفارمنس ایکسیلنٹ تھی. وہ 3rd ٹرم میں پریلم کاپل تھا، اور فائنل ٹرم میں وہ ایز اے کمپنی سینئر رنر افسر پاس آؤٹ ہوا. 600 کیڈٹس میں سے وہ نمبر 3 یا 4 تھا. اس کے بعد اس نے میری یونٹ جوائن کی جو کہ 16 SP ہے، بڑی اچھی یونٹ، اور یہی پرویز مشرف کی یونٹ بھی یہی ہے. اور 2015 میں ہمارے ساتھ وہ حج پہ گیا، اور حج کے بعد جب واپس آیا تو یونٹ سوات جا رہی تھی آپریشن المیزان کی طرف اور رد الفساد کی طرف. یہ پھر نومبر 2015 میں سوات چلا گیا. وہاں پہ اس نے بڑے ڈفرینٹ آپریشن کیے اور بڑے کامیاب آپریشن کیے، اور ہمیشہ اس نے فرنٹ سے لیڈ کیا. اس کی یہ جو شہادت ہے 7 مارچ 2017 کو بھی، یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسے تھا کہ اس نے دوسرا APS ہونے سے بچایا اپنی جان دے کر. وہ ایسے ہے کہ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ملی کہ ٹیررسٹ کا ایک گروپ ہے جو کہ غلام اسحاق خان یونیورسٹی اور سوابی جوڈیشری جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. ان کو کیپٹن جنید اور اس کی ٹیم کو یہ ٹاسک ملا کہ جی آپ ان کو سرچ آؤٹ کریں اور انگیج کریں. کیپٹن جنید اپنی ٹیم کو لے کے 7 مارچ کو صبح یہ نکلا، اور انہوں نے اس علاقے کو سرچ کیا تو پتہ چلا کہ ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر 3-4 گھر ہیں. وہاں پہ ان کے موجودگی کی اطلاع ملی. یہ اوپر گیا، ادھر اس کا اونر جو ہے اس سے بات چیت کی، پتہ چلا انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ان کو. انہوں نے ادھر سے ان کو نکالا، اور اس کے بعد ان کو سراؤنڈ کر کے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہتھیار ڈال دیں، لیکن ہتھیار ڈالنے کی بجائے دے سٹارٹڈ فائرنگ. وہ بڑی سویئر فائرنگ ہوئی کیونکہ یہ سوئسائڈل مشن پہ تھے، اور آپ کو پتا ان کے ویپن کافی اچھے ویپن بھی تھے اور امونیشن کافی تعداد میں تھا. اس سویئر فائرنگ میں اس کو ایک اس کا جوان ہے اس کو بلٹ ہٹ ہوئی. تو یہ میں کسی فائر کی پرواہ کیے ہوئے یا اپنی سیفٹی کی پرواہ کی ہوئے یہ رش ٹو دیٹ جینٹل مین، اس کی ڈریسنگ کی، مرم پٹی کی، اینڈ اگین اسٹارٹیڈ ود فائرنگ. اور اس آپریشن میں یہ 5 کے 5 ٹیررسٹ وہ مار دیے گئے، جہنم واصل ہوئے. لیکن اس سویئر ایکسچینج آف فائر کے تبادلے میں کیپٹن جنید اس کو بھی ایک بلٹ لگی دائیں رخسار پر، اینڈ ہی امبریس شہادت. تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ اس کا یہ آپریشن جو ہے کامیاب. بعد میں مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہیلی کاپٹر بھی آئے، اور اس آپریشن میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال ہوا. ہماری پہچان کو بدلا. بیسیکلی پہلے یہ تھا کہ کرنل ارشد کا بیٹا کیپٹن سید جنید علی، تو ابھی یہ موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن سید جنید شہید کے فادر کرنل ارشد، یعنی یہ ایک ڈیفرنٹ پہچان ہے. اور اس نے وہ جو رتبہ، جو آنر، جو رسپیکٹ ہمیں دی ہے، ہم اس کو پے بیک نہیں کر سکتے.
وہ مطلب ہے کہ جو اس نے اس ملک کے لیے کیا، جو اس نیشن کے لیے کیا، اپنی ایک عظیم قربانی دے کے اور ہمارا نام روشن کر کے. اور ایک یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ایک ملک کی خدمت بھی ہے، اور اس خدمت اور اس کی حفاظت میں اگر جان چلی جاتی ہے تو یہ شہادت کا مرتبہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس فرض کو نبھاتے ہوئے اگر جان چلی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جو ہمیں نہیں ملا وہ میرے بیٹے کو مل گیا، وہ چنا ہوا تھا، اور اس کی چنے ہونے کی یہ ہے کہ اور اس کو بشارت بھی تھی. میں آپ کو بتاؤں اس کو شہادت کی پہلے سے بشارت تھی. بشارت اس لیے کہ اس کا جو ٹیلی فون ہے اس نے ہم سے ویسے ڈسکلوز نہیں کیا اس کا، لیکن اس کے ٹیلی فون میں جب ہم نے دیکھا تو وہ اس نے 2 دفعہ ایسا خواب دیکھا. وہ خواب میں اٹھ گیا کہ وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جان دے رہا ہے. یہ ایک ایسا ہیرا بچہ تھا، یہ ہمیشہ کام کر کے پھر پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسے ہوا ہے. یعنی کہ یہ ویسے ڈسکلوز کرنے والا نہیں، لیکن یہ کام کر کے پھر بتانے والا ہے کہ یہ ایسے ہو گیا. کیونکہ میرے ابھی ایک اور بیٹا بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ ابھی بڑا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ سینڈسٹ میں گیا تو یہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ تھا. ابھی میں بتاؤں تو اس سے یہ ایک قسم کا ایک فٹ سٹیپ اس کے پیچھے چل رہا ہوتا، یعنی کہ اس سے میں نے آگے نکلنا ہے. تو ہوتا کہ میٹرک میں اس کے بڑے اچھے مارکس تھے، لیکن اس سے کوئی 10 نمبر اس نے زیادہ لے لیے. ایف ایس سی میں بھی اس طریقے سے چلتا. اصل میں جب میرا بڑا بیٹا وہ ملٹری کالج میں گیا تو وہ آ کے اپنی کہانی شانی بتاتا تھا. ہم ایسے چاہتے تھے کہ یہ انجینئر میں، ایک بیٹا انجینئر میں چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا نہیں میں نے بھی ادھر ہی جانا. تو ہم نے کہا اس کو روکنا نہیں چاہیے. دین ایونٹ، اور اس کی خواہش بھی تھی اور ہمارا بھی تھا کہ پاکستان آرمی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سروس سے بہتر اگر سروس ہی جوائن کرنی ہے کوئی سروس نہیں ہے. آپ دیکھو دونوں چیزیں ہیں نا، آپ قوم کی خدمت بھی کر رہے ہو، جان دیتے ہو تو شہید ہو، اور ویسے بھی رسپیکٹ اور آنر جو آپ کو ملتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بڑا اچھا سوئمر تھا، ایکسیلنٹ، بلکہ اور گھوڑ سوار تھا اور بہت اچھا فٹ بالر. اور یہ جو ہے اس کے علاوہ نمازی. یہ 2015 میں جب حج پہ گیا تو اس نے بی ایڈ رکھی اور نماز 5 وقت پڑھنے والا. اور پھر یہ فزیکلی بڑا فٹ، فزیکلی ان سینس کہ یہ آ کے بڑی ایکسرسائز 1.5 گھر پہ بھی آتا تھا تو یہ ایکسرسائز کرتا رہتا. میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی جب یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا تھا تو یہ ہمارے سیڑھیوں کے ساتھ ایک شیڈ سا بنا ہوا ہے تو دور لٹک جاتا تو ریچ اپ کرنی، تو ماں کی خواہش ہے اتر جاؤ گر جاؤ گے. یہ کہتے نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا تھرلنگ. پھر مطالعے کا اس کو واقعی بہت شوق تھا. مطالعہ کی جب بھی ہم آتے تو یہ تقریباً کوئی 3-4 ہزار کی کتابیں لے کے یہ چلا جاتا. جب یہ سوات میں تھا تو جا کے وہ پڑھنا، پھر واپس آنا، پھر جا کے کتابیں لے کے تو نکلنا. اس کا تو اس کو کافی شوق تھا. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ونڈرفل سن تھا. وی ڈو مس اٹ، اس کی غیر حاضری کو. لیکن جو اس نے کام کیا وہ ہمیں اس کی مسنگ کو کم کر دیتا ہے. اس نے جو نام پیدا کیا، جو اتنے بچوں کو بچا لیا، اتنی ماؤں کو اس کرب سے بچا لیا جو آج اے پی ایس کی مائیں ابھی تک اس سے نہیں نکلی، کتنی بہنوں کو ان کے سہاگ گزرنے سے بچا لی. تو یہ میں جب یہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کی قربانی ایک عظیم قربانی ہے جس پہ نہ صرف مجھے فخر ہے، اس قوم کو فخر ہے، پاکستان کو فخر ہے، اس پاکستان آرمی کو فخر ہے، اور سب سے ہی بڑا پیار ہے. اور لیکن اس کی عادت ایک اور طرح کی ہے. یہ ایسا ہے کہ بچوں میں بھی بہت زیادہ لائک کرنے والا، اپنے کزن میں بڑا لائک ہونے والا، اور بڑوں میں بڑا لائک تھا. یہ سارے پسند کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کلیگ میں بھی یہ بڑا پسند کیا جاتا تھا. کیونکہ جب اس کی شہادت ہوئی تو ہم ادھر تھے لاہور میں، اور اس کی ڈیڈ باڈی جستے خاکی جو ہے یہ گیا پشاور. بڑا بیٹا کوئٹہ میں تھا، وہ کوئٹہ سے پشاور گیا. اور اس کے جو کورس میٹ ہیں وہ گاؤں میں پہنچے. اور میں بتاؤں کہ وہ جو اس کی گریو ہے اس میں بھی وہ ان نے اس کی کھدائی کی اور اس کو بنایا. جب اس کے جستے خاکی کو ہم نے اٹھایا تو ہلکی ہلکی بارش اور بدلی سی اوپر تھی اور بارش ہو رہی تھی. پھر ہم نے جب جنازہ پڑھا تو اس وقت تھوڑی سی تمی. پھر جب جنازہ اٹھایا تو پھر جستے خاکی اٹھایا تو پھر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی. پھر جب تک ہم نے اس کو دفنا نہیں دیا وہ بارش ہلکی. اور سب بڑے
जैम पैक उस सबको वो देखते रहे, तो जब दफना दिया तो फिर बारिश थोड़ी थम गई। माँ फील प्राउड ऑफ हिम। तो जब वो देखती है, देखो ज़िंदगी ये आज ये 24 साल का तकरीबन ये शहीद हुआ, लेकिन आप देखो अगर 70 साल के भी आप हो जाएंगे तो अल्टीमेटली डेथ तो होनी है, लेकिन आप किस ऑनर के साथ गए हो, शायद इसका नाम ये हमेशा ता याद जब तक ये दुनिया है ये रहेगा और इसी तरह याद किया जाता रहेगा। लेकिन दूसरे आप देखोगे कि उस तरह से याद नहीं होंगे जिस तरह के ये जिस शान से जिस सजदा से ये इस दुनिया से रुखसत हुआ है, वो मैं कहता हूँ कि इट इज़ ए बिग ऑनर और बिग प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तक माएँ ऐसे बच्चे जन्म देती रहेंगी, इस पाकिस्तान की तरफ को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। और यूथ के साथ तो यही है कि वो इस पाकिस्तान के साथ प्यार करें और इसकी बेहतरी के लिए जहाँ पे जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उनको दरेग नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी यूथ बड़ी अच्छी है, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, सीधा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह दे आर ग्रेट एसेट फॉर दिस पाकिस्तान और इंशाअल्लाह दे विल डू मच बेटर। तुम्हें वतन की हवाएं